السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ویوز آن لائن اور میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، ایمان کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے اور یہ نعمت جن لوگوں کو حاصل ہے وہ بہت خوش نصیب لوگ ہیں، اور اس سے بھی بڑھ کر خوش نصیب ترین لوگ وہ ہیں کہ جن کا تعلق پہلے کفر سے تھا، پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور پھر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ناظرین، آج ہمارے اسٹوڈیو میں ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں کہ جن کا تعلق پہلے عیسائی گھرانے کے ساتھ تھا، پھر اللہ نے ان کو ہدایت عطا فرمائی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور ناظرین اب وہ ایک ایسے ادارے کے ساتھ منسلک ہیں جو کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کام سر انجام دے رہا ہے۔ جناب عبدالوارث گل صاحب، عبدالوارث صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ عبدالوارث، آپ ہمیں یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام کب اور کیسے قبول کیا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے میں نے 2006 میں اسلام قبول کیا، اور ویسے تو میں ایک اچھا مسیحی بننا چاہ رہا تھا، لیکن اپنی تعلیمات، عقائد و نظریات کا جب مطالعہ کیا تو ایک اچھا عیسائی تو درکنار، بلکہ میں نے عیسائیت سے ہی جو ہے وہ متنفر ہو گیا۔ یعنی کہ ان کے کچھ ایسے عقائد تھے جس کی وجہ سے جی بالکل بائبل میں جس طرح کے تثلیث کا عقیدہ ہے، ابن اللہ کا عقیدہ ہے، اس کے بعد مسیح کے مصلوب ہونے کا عقیدہ ہے، موروثی گناہ کا عقیدہ ہے، تو یہ تمام وہ عقائد و نظریات تھے جنہوں نے جو ہے وہ عیسائیت سے بیزار کر دیا، اور یہی وجہ بنی کہ عیسائیت سے بیزار ہوا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں پھر عیسائیت پر صحیح طرح سے آ نہ سکا بعد میں۔ تو آپ جب عیسائیت سے متنفر ہوئے تو پھر آپ نے کون سا مذہب اختیار کیا اس دوران؟ میں اصل میں جب عیسائی تعلیمات، اس میں عقائد و نظریات کا جب مطالعہ کیا تو مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جس طرح یہ تعلیمات زندگی گزارنے کے لیے ناکافی ہیں، اور مجھے اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ اس کے علاوہ بھی دنیا میں جو مذاہب ہیں جن کے اندر پوری کورٹ آف لا ہے، زندگی گزارنے کے ضابطے موجود ہیں، چونکہ اسلام ہم تک کبھی کسی نے پہنچایا نہیں تھا، اور ہم نے جو اسلام پڑھا تھا وہ چرچوں سے پڑھا تھا یا مشنری سے پڑھا تھا۔ اس وجہ سے جب اسلام کا مطالعہ کرنے سے پہلے جب اس بات کا احساس تھا کہ دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے جو انسان کو تمام زندگی کے گوشوں میں زندگی گزارنے کے اسباق اور اس میں جو ہے وہ ان کو طریقہ کار وضع کرتا ہو، تو اس لیے میں نے اپنے تئیں یہ سوچا کہ انسان اگر زندگی صداقت سے، امانت سے، دیانتداری سے گزارے، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچائے، سچ بولے، معاملات میں درستگی لائے، تو یہ کافی ہے۔ یعنی کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی مذہب کے مطابق زندگی بسر کی جائے، لیکن جب مذہب کی زندگی کے اوپر اس کی ضروریات کو پرکھا، مثال کے طور پہ شادی ہے، اس کے بعد انسان کی جو ہے وہ وفات ہے، اس کے پیدائش کے مواقع ہیں، تو ان کو کس طرح وہ بجا لائے گا، جب ان چیزوں کو سوچتا تھا تو یہاں پر اس بات کی ضرورت محسوس ہوتی تھی کہ انسان کو کسی نہ کسی مذہب کے مطابق تو زندگی بسر کرنی پڑے گی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب ایک معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے تو اس کو مختلف جو ہے رسومات ادا کرنی ہوتی ہیں، مذہبی بھی ہیں اور معاشرتی بھی ہیں، تو مثلاً اگر وہ شادی کرے گا تو وہ کیسے شادی کرے گا؟ اگر وہ سینیگاگ میں جائے گا، وہ چرچ میں جائے گا، پھیرے دلائے گا، وہ نکاح پڑھائے گا، اگر وہ مر جائے گا، لٹکایا جائے گا، دفنایا جائے گا، یا اس کو جو ہے وہ آگ میں جلایا جائے گا، تو یہاں پر مجھے آ کے اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ کسی نہ کسی مذہب کی پیروی جو ہے وہ ناگزیر ہے۔ تو پھر آپ نے تحقیق کا سلسلہ شروع کیا اس کے بعد؟ جی بالکل، اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ میں نے سوچا کہ مجھے دیگر مذاہب کا مطالعہ بھی جو ہے وہ کرنا چاہیے، اور عیسائیت اور یہودیت تو ہمارے گھر کا مذہب تھا، اس کو ان ڈیٹیل ہم نے پڑھا تھا، جو ہے وہ سمجھا تھا۔ اس کے علاوہ یہ ارادہ تھا کہ دنیا میں جو بڑے مذاہب ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، چونکہ میں مسلم معاشرے میں رہتا تھا تو اس لیے میں نے اسلام کا مطالعہ کیا۔ جب اسلام کا مطالعہ کرنے کا فیصلہ کیا اور اسلام کو پڑھا سمجھا تو اس بات کی پوری وضاحت ہو گئی کہ جو اسلام توحید کا تصور پیش کرتا ہے، جو کانسیپٹ آف دا سنگولیرٹی اسلام پیش کرتا ہے، پوری کائنات کے مذاہب میں یہ فلسفہ توحید اور کہیں نہیں ملتا، اور زندگی گزارنے کے جو ضابطے اسلام پیش کرتا ہے اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی جو اسلام دیتا ہے اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کے بعد، اس کی اور کہیں مثال نہیں ملتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسلام نے جو ہے وہ اپنی پوری جامعیت کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جو ہے وہ متاثر کیا، اور میں نے اسلام قبول کر لیا۔ عبدالوارث، یہ بتائیے کہ مسلم معاشرے نے آپ کے اسلام لانے میں کیا کردار ادا کیا؟ حسن بھائی، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اچھے برے لوگ ہر مذہب اور ہر معاشرے میں پائے جاتے ہیں، تو الحمدللہ میرے قبول اسلام میں بے شمار
ایسے مسلمان دوست احباب تھے کہ جن کا کردار میرے لیے قابل ستائش تھا۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے اکثر، جو غیر مسلموں کی طرف سے اعتراض بھی اٹھایا جاتا ہے کہ مسلمانوں کو دیکھیں، مسلم معاشرے کو دیکھیں تو ان میں بہت زیادہ برائیاں پائی جاتی ہیں مجموعی طور پہ، تو اس کو دیکھ کے کون اس مسلمان ہوگا؟ عام طور پہ یہ بھی ایک اشکال جو ہے یہ پیدا کیا جاتا ہے، یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے۔ دیکھیں، اگر آپ نے اسلام کو سمجھنا ہے تو اسلام کو سمجھنے کے لیے اس کی بنیادی کتابوں کا مطالعہ بہت ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات کو سمجھنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی کتابیں ہیں، یعنی کہ قرآن ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارک ہیں، اسلام کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کو پڑھنا پڑے گا۔ اگر ہم نے اسلامی معاشرہ دیکھنا ہے تو ہمیں اس کے اولین پیروکار کو دیکھنا پڑے گا کہ وہ لوگ کیسے تھے جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھا، سمجھا اور اس کے مطابق زندگی بسر کی۔ آج کے معاشرے کو اگر ہم اسلام کا معیار قائم کرنے کے لیے یہ غلطی کریں گے تو بالکل اسی طرح ہی ہے کہ جس طرح ایک اناڑی ڈرائیور ایک اچھی اور مہنگی گاڑی میں بیٹھے اور وہ کسی درخت میں اس کو لگا دے تو اس گاڑی کا قصور نہیں ہے، یہ اس اناڑی ڈرائیور کا قصور ہے۔ اسلام کا معاملہ بھی بالکل اسی طرح ہی ہے کہ اگر ہمیں اسلام اور اس کی تعلیمات کو سمجھنا ہے تو اس کی بنیادی کتابوں کو اور اولین جو لوگ تھے اس کے ماننے والے، اس کے پیروکار اسلام کے، ان کی زندگیوں کا سمجھنا بہت ضروری ہے، تب ہمیں جا کے اسلام احسن طریقے سے یعنی کہ اگر کوئی غیر مسلم اسلام کے اوپر تحقیق کرنا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ سیرت کو پڑھے، ایسا ہی ہے، اور اس کو چاہیے کہ صحابہ کی سیرت کو پڑھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھے، قرآن کا مطالعہ کرے، جی بالکل، تو اس سے وہ بالکل ٹھیک نتیجے پہ پہنچے گا۔ جی انشاءاللہ۔ عبدالوارث، یہ بتائیے کہ اگر میں آپ سے یہ سوال کروں کہ وہ کیا ایک کون سا ایسا پوائنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ نے اسلام قبول کیا، یعنی وہ کیا ایسا پوائنٹ تھا جس نے آپ کو مجبور کر دیا کہ آپ اسلام قبول کر لیں؟ وہ بنیادی، جیسے کہ میں پہلے بات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کسی بھی مذہب کا مطالعہ، اس کو سمجھنے کے لیے جو بنیادی چیز ہے وہ ان کی مرکزی جو ہے وہ کتابیں اور مرکزی جو تعلیم ہوتی ہے اس کا مطالعہ ناگزیر ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے قرآن نے جو فلسفہ توحید بیان کیا ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار ہے، یہ میرے لیے وہ ایک فائنل ٹرننگ پوائنٹ تھی کہ جس کے بعد میرے پاس کوئی جواز نہیں تھا کہ میں اسلام قبول نہ کروں۔ اچھا، تو آپ ایسے لوگ جو کہ یا نو مسلمین ہیں یا وہ اسلام کی طرف مائل ہیں، کیا آپ ان کو سجیسٹ کرنا چاہیں گے وہ کون سی ایسی کتاب ہے جس کا وہ مطالعہ کریں، یا ان کو ضروری ہے کہ ان کے لیے وہ سیرت سے متعلق ایسی کتاب جو اس کا مطالعہ کریں؟ جی بالکل، کوئی بھی غیر مسلم اگر اسلام کا مطالعہ کرنا چاہتا ہے، خصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، تو رحمۃ للعالمین مولانا قاضی سلمان منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ کی اور الرحیق المختوم کا مطالعہ بہت مفید رہے گا اس کے حوالے سے۔ عبدالوارث، یہ بتائیے کہ آپ الحمدللہ ایک ادارہ چلا رہے ہیں جو کہ غیر مسلموں میں دعوت اسلام کا کام کر رہا ہے، اور نو مسلمین جو نئے اسلام قبول کرنے والے ہیں ان کے معاشرتی اور معاشی جو مسائل ہیں ان کو حل کرتا ہے۔ آپ یہ بتائیں کہ غیر مسلموں میں دعوت کا کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، یعنی کہ ان کو اسلام کی دعوت کیسے دی جائے؟ غیر مسلموں میں دعوت و تبلیغ کے لیے اگر کوئی داعی کا کردار اپنانا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق زندگی بسر کرنا شروع کر دے، وہ ایک اچھے داعی کا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اسی طرح حقوق العباد میں جو غیر مسلموں کے حقوق اسلام میں بیان کیے گئے ہیں، اگر ہم ان کے حقوق ادا کرنا شروع کر دیں تو یقیناً یہ ایک بہترین دعوت کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ عبدالوارث، یہ بتائیں کہ آپ کے ادارے سے جس کا نام حقوق الناس ویلفیئر فاؤنڈیشن ہے، اس کے تحت اب تک کتنے لوگ اسلام قبول کر چکے ہیں، اور آپ کا جو ادارہ ہے وہ ان کی معاشرتی اور معاشی جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کے لیے کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ حسن بھائی، اب تک جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے 455 لوگ اس ادارے کے تحت حلقہ بگوش اسلام ہو چکے ہیں، اور باقاعدہ ان کی تعلیم و تربیت، ان کے معاشی، معاشرتی اور سماجی مسائل بھی جو ہے وہ ادارہ مقدور بر جو ہے وہ حل کرنے میں جو ہے وہ اپنی کوششیں بروئے کار لا رہا ہے۔ مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے جو لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں ان کے لیے بھی اب ہم ایک اعلیٰ سطح پہ جو ہے وہ اس کا اقدام کر رہے ہیں، جس میں ہم ان کی رہائش، ان کی اسکولنگ اور ان کے جو ہے وہ ایک ہیبیٹیٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جہاں پہ ان کی تعلیم و تربیت اس انداز سے کی جائے گی کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا یہ ایک مستقل ان کے تعلیم کا ایک ذریعہ بن جائے۔ بالکل ٹھیک۔ آپ یہ بتائیں کہ ابھی جب آپ ان کی کفالت کر رہے ہیں نو مسلمین کی، تو اس میں آپ کو کیا ایسی مشکلات درپیش آتی ہیں، خصوصاً قانونی طور پہ؟
قانونی طور پہ ہمارے معاشرے میں خصوصاً سرکاری سطح پہ ان کی ڈاکومنٹیشن کا ایک بہت بڑا ایشو ہے. نادرہ ہو گیا, ان کی اسناد میں نام کی تبدیلی کا مسئلہ ہو گیا, اور ان تمام چیزوں سے پہلے بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ایک نیو مسلم جب اسلام قبول کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے اوپر اتنی یعنی کہ شرائط لاگو کر دی جاتی ہیں کہ اس کو اسلام قبول کرنے کا سرٹیفکیٹ لینا بہرحال ایک کسی بھی مشکل سے وہ خالی نہیں ہوتا. تو بہرحال یہ وہ مسائل ہیں جس میں اسلام قبول کرنے کی سند کے حصول سے لے کے اپنی اسناد میں نام تبدیل کرانے تک اس کو حکومت پاکستان کو چاہیے کہ اس میں ان کو فیسیلیٹیٹ کرے, ان کے لیے سہولیات فراہم کرے, ان کے لیے ایک جو ہے وہ الگ سے ڈیسک قائم کر دیے جائیں, یا اگر کم کچھ بھی نہیں تو جو ان کے اوپر شرائط لاگو کی گئی ہیں کم سے کم اس میں ہی تھوڑی سی جو ہے وہ تحفیف پیدا کر دی جائے. بالکل ٹھیک. جو مسلم معاشرہ ہے ہمارا وہ نو مسلمین کو وہ کس طرح سے قبول کرتا ہے, یعنی ان کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ الحمدللہ بڑے احسن طریقے سے ان کے ویلکم کا انداز بڑا خوبصورت اور احسن ہوتا ہے جب وہ اپنے یعنی کہ میں نے تو یہ دیکھا ہے اور اپنے دیگر نو مسلمین کے حوالے سے بھی اپنے مسلم معاشرے میں جو ایک کشادگی اور ان کی وسعت قلبی کا جو ایک اظہار کیا جاتا ہے وہ بہرحال وہ بڑا قابل ستائش ہے. الحمدللہ ہمارے معاشرے میں نو مسلمین کو بڑے اچھے انداز سے ویلکم کیا جاتا ہے. عبدالوارث, یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلا ہے, یہ اکثر غیر مسلموں کی طرف سے یہ اعتراض اٹھایا جاتا ہے, اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ بنیادی طور پر یہ وہ لوگ اعتراض کرتے ہیں جو اسلامی تعلیمات سے نا آشنا ہیں. اسلام میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات میں ایک حکم یہ بھی ہے لا اکراہ فی الدین, کہ دین میں کسی طرح کا جبر نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات کہ یہ ایک پروپیگنڈا ہے جو اسلام دشمن عناصر کی طرف سے پھیلایا جاتا ہے. تیسری بنیادی اس میں بات آپ کے لیے گوش گزار کیے دیتا ہوں کہ آپ اگر دیکھیں یورپ میں جو اس وقت اسلام پھیل رہا ہے, یورپ میں اس وقت کون سی ایسی تلوار جو ہے وہ لٹکی ہے کہ جس کی بنا پر جو ہے وہ لوگ جوک در جوک اسلام قبول کر رہے ہیں. نہ صرف اسلام قبول کر رہے ہیں, اگر ان کو زبردستی مسلمان کیا ہے تو وہ آگے اسلام قبول کرنے کا ذریعہ کیوں بن رہے ہیں. یعنی کہ میں اس بات کا شاہد ہوں کہ میرے اوپر کسی نے نہ کوئی جبر کیا, نہ کوئی زبردستی کی, نہ کوئی تلوار میری گردن پہ رکھی, اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے میرے ذریعے سے تقریباً 450 لوگوں کو مسلمان کر دیا. تو میں خود اس بات کی شہادت ہوں کہ نہ تو اسلام ایسی تعلیمات کی حمایت کرتا ہے کہ جس میں لوگوں کو زبردستی اسلام میں لایا جائے, اور نہ ہی اسلام کی یہ تعلیمات ہے. اچھا, ایک کویسچن اور میرے ذہن میں آ رہا ہے آپ کی بات سن کے کہ جو پاکستان مخالف قوتیں ہیں, پاکستان جو مخالف جو لوگ ہیں کہہ لیں, یا جماعتیں ہیں, یا کوئی بھی ایسے گروہ ہیں, وہ یہ پروپیگنڈا پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں ہیں وہ محفوظ نہیں ہیں. تو آپ کا ایک بہت زیادہ عرصہ جو ہے وہ عیسائی مذہب میں گزرا, اور آپ کی فیملی کا تعلق آبائی طور پہ عیسائیت سے تھا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ واقعی اس میں کس حد تک حقیقت ہے کہ پاکستان جو ہے وہ کیا واقعی جو غیر مسلم ہیں ان کے لیے جو ہے وہ غیر محفوظ جگہ ہے؟ دیکھیں, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے اسلام کا بنیادی جو اقلیتوں کے حوالے سے جو بنیادی تعلیم ہے اس کو آپ اگر مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ پوری کائنات میں کوئی قوم, کوئی ملک, کوئی مذہب اتنے حقوق نہیں دیتا جتنے کہ اسلام غیر مسلم اقلیتوں کے حقوق جو ہے وہ فراہم کرتا ہے. اگر آپ بات کریں پاکستان کی, تو پاکستان میں یعنی کہ جب میں اقلیت میں شامل تھا تب ہم نے دیکھا کہ ہمیں پریورٹی پہ رکھا جاتا تھا. یعنی کہ ان کے لیے الگ سے سیٹیں ہیں, ان کے لیے الگ سے کوٹا ہے, ان کو الگ سے جو ہے وہ اپنا حمایت حاصل ہوتی ہے. اور پھر دیکھیں کہ وہ کتنی آزادی کے ساتھ اپنے عقائد, نظریات, اپنی مذہبی رسومات کو بجاور لاتے ہیں, بلکہ مسلمان ان میں جو ہے وہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیش ہوتے ہیں. اور یہاں تک کہ ایسے ممالک موجود ہیں جہاں پروٹیسٹنٹ کیتھولک اور کیتھولک پروٹیسٹنٹ کے علاقوں میں اپنی دعوت سرگرمیاں سر انجام نہیں دے سکتا, لیکن پاکستان میں آپ کو ملے گا کہ مختلف اسکول, کالج اور یونیورسٹیوں میں وہ اپنے دعوت لٹریچر, آپ سیرگاہوں میں چلے جائیں, آپ ٹھنڈے مقامات پہ چلے جائیں تو وہاں پہ یہ لوگ اپنی دعوت تبلیغ کرتے ہوئے نظر آئیں گے, جبکہ ایسے کرسچن ایسی کنٹریز ہیں جہاں پہ ان کو دعوت و تبلیغ کی اجازت نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر اس کا آپ موازنہ کریں ہندوستان کے ساتھ, گجرات میں کیا ہوا, کشمیر میں کیا ہو رہا ہے, اور دیگر ممالک میں اس وقت جو پوری
مسلم کمیونٹی کے ساتھ جو ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، بلکہ اب تو نمبرنگ جو ہے وہ دی جاتی ہے کہ اگر آپ مسلمان عورت کا حجاب کھینچیں گے، اس کے اوپر کوئی چیز پھینکیں گے، اس کو نقصان پہنچائیں گے، تو اس کو اب نمبر، اور پوری دنیا میں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو جو ہے وہ آزاد فکر کا حامل قرار دیتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے پاکستان میں جتنی اقلیتوں کو جو ہے وہ حمایت حاصل ہے اور جتنی ان کی جو ہے وہ تحفظ ان کو فراہم کیا جاتا ہے، پوری دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ اقلیتوں جی میرا خیال ہے کہ کرسچن کمیونٹی کے علاوہ جو ایک بہت بڑی تعداد جو ہے سکھوں کی آباد ہے یہاں پہ، اور ہندوؤں کی آباد ہے، اور ہم نے نہیں کبھی سنا کہ ان کے اوپر کوئی ایسا ظلم ہوا وہ، یا یہ صرف میرا خیال ہے انڈیا کا بھی ایک پروپیگنڈا ہے. اور دوسرا میرا خیال ہے کہ یہ جو بیرونی جو سازشیں ہیں جس میں قادیانی بہت پیش ہیں، اور یہ قادیانی میرا خیال ہے کہ یہ بات پوری دنیا میں پھیلاتے ہیں کہ پاکستان میں جو اقلیتیں جو وہ غیر محفوظ ہیں، تاکہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. پاکستان میں دیکھیں کہ اگر یہ اپنے آپ کو اقلیت تسلیم کر لیں تب یہ اپنا سوال بھی کر سکتے ہیں. بنیادی طور پہ تو ان کو سوال کرنے کا حق ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ اپنے آپ کو اقلیت مانتے ہی نہیں ہیں. انہوں نے تو اسٹیٹ میں ایک اسٹیٹ قائم کی ہوئی ہے، نہ یہ پاکستان کو مانتے ہیں، اس کے وجود کو مانتے ہیں، نہ یہ اس کے نظام اور اس کے قانون کو مانتے ہیں. ان کو تو سچی بات ہے کہ بنیادی طور پہ یہ سوال کرنے کا حق ہی ہے. صحیح بات ہے. اور میرا خیال بیرونی دنیا کے اندر جو ہے وہ پاکستان کو بدنام کرنے کا جو سبب بنتے ہیں وہ میرا خیال یہ قادیانی جماعت والے ہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے. عبدالوارث آپ کے ساتھ بڑی زبردست گفتگو جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ہمارا جو پروگرام ہے اس کا ایک فارمیٹ ہے اور ہم ایک ٹائم میں اس کو کیونکہ مکمل کرنا ہوتا ہے، تو آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہم کبھی دوبارہ ڈیٹیل میں کچھ اور ٹاپکس جو ہیں اس کے پہ پروگرام کریں گے. آپ ہمیں لاسٹ میں یہ بتائیے کہ اب آپ کی زندگی کا کیا مقصد ہے؟ میری زندگی کا وہی مقصد ہے جو قرآن ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد بیان کرتا ہے. میری زندگی کا مقصد یہی ہے کہ مجھے اب ایک اچھا مسلمان بننا ہے جس سے میں اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکوں. اور جو میرے اوپر ایک ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ان لوگوں تک، ان ممالک اور ان اقوام تک پہنچایا جائے جو ابھی تک اس سے محروم ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مجھے ایک اچھا مسلمان بنتے ہوئے اپنی جو ہے وہ سیرت و کردار کو سنوارتے ہوئے اس پیغام کو اپنے قول اور فعل کے ذریعے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. اور تمام امت مسلمہ سے بھی میری یہی اپیل ہے کہ ہمیں نہ صرف ایک اچھا مسلمان بننا ہے بلکہ اپنے سیرت و کردار سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو ہمارے اوپر ایک ذمہ داری ہے اس کو تمام غیر مسلموں تک پہنچانا ہے. جس طرح کہ اقبال نے کہا کہ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اس لیے مسلمان، میں اس لیے نمازی. عبدالوارث ہمارا پروگرام جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین بطور امت ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور ان کی سنتوں پر مکمل عمل کریں. اور ناظرین دین اسلام جو کہ ہمارے پاس ایک امانت ہے اس کو غیر مسلموں تک احسن طریقے کے ساتھ پہنچائیں. نیکسٹ پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.